اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھو تم لوگ، پڑھو۔ اللهم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہاں بیٹا، نہ حدیث پاک پڑھیا تو سب سے پہلے کیا کرنے کا؟ درود شریف پڑھنے کا ہے نا۔ جب بھی اپنے نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ابی حلال میرے منشی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وزیر ابو محمد مولی کے پاس بیٹھا تھا۔ دربان نے آ کر اطلاع دی کہ سید شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ وزیر صاحب نے اجازت دے دی، اور جب شریف رحمۃ اللہ علیہ مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اندر آ گئے تو وزیر صاحب کھڑے ہوئے اور بڑے اعجاز و اکرام سے ان کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، دھیان سے سنو، ادھر ادھر مت کرو، ہے نا، بیٹھو۔ ان سے باتیں کی اور جب وہ جانے لگے تو کھڑے ہو کر ان کو رخصت کیا، وہ چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دربان نے آ کر اطلاع دی کہ ان کے چھوٹے بھائی سید شریف رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ وزیر صاحب اس وقت کچھ لکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس پرچے کو جلدی سے ڈال کر اٹھے اور دروازہ تک حیرت زدہ سے ہو کر گئے اور ان کا ہاتھ بڑی تعظیم و تکریم سے پکڑا۔ سنو بیٹا دھیان سے۔ ان کو اپنی ساتھ لا کر اپنی مسند پر بٹھایا اور خود تواضع سے ان کے سامنے بیٹھے اور بات چیت بڑی توجہ سے کرتے رہے، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو دروازہ تک ان کو پہنچانے گئے اور واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اس وقت تو وزیر صاحب کے پاس مجمع تھا، میری کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب مجمع کم ہو گیا تو میں نے وزیر صاحب سے عرض کیا کہ میں ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ وزیر نے کہا ضرور اجازت ہے، اور غالباً تم یہ پوچھو گے کہ میں نے چھوٹے بھائی کا جتنا اکرام کیا اتنا بڑے کا نہیں کیا، حالانکہ وہ علم اور عمر دونوں میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہی سوال ہے۔ وزیر نے کہا سنو، ہم نے ایک نہر کھودنے کا حکم دیا تھا، اس وقت اس کے قریب شریف مرتضیٰ کی زمین بھی تھی، جس کی وجہ سے اس نہر کے مصارف میں 16 درہم کے قریب حصہ۔ ادھر بیٹھو، صحیح کرو لا۔ اس میں کیا کرنے ڈالا؟ حدیث پاک پڑھ لو بیٹا، صحیح سنو نا اچھے سے، مستی نہیں کرنے، گندی بات۔ حالانکہ سنو، ہم نے ایک نہر کھودنے کا حکم دیا تھا، اس کے قریب شریف مرتضیٰ کی زمین بھی تھی، جس کی وجہ سے اس نہر کے مصارف میں 16 درہم کے قریب حصہ رزدان کے ذمے بھی پڑے تھے۔ انہوں نے مجھے کئی مرتبہ پرچہ لکھا کہ اس میں سے کچھ کم کر دوں۔ اتنی ذرا سی رقم کے لیے بار بار وہ مجھ سے سوال کرتے رہے، اور سید رضی کے متعلق مجھے ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں نے اس کی خوشی میں اور ان کی ضرورت کا خیال کر کے ایک کوانچی میں 100 دینار اشرفیہ ان کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے واپس کر دیے اور یہ کہہ کر بھیجا کہ وزیر صاحب سے شکریہ کے بعد کہہ دیے کہ میں لوگوں کے عطائے قبول نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے میری ضرورت کے بقدر میرے پاس موجود ہے۔ کس کا شکر ہے؟ اللہ کا۔ میں نے پھر دوبارہ وہ خوان بھیجا کہ دائیں وغیرہ کے کام کرنے والی عورتوں کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے پھر واپس کر دیا اور فرمایا کہ میرے گھر کی عورتیں بھی دوسروں سے کچھ لینے کی عادی نہیں ہیں،
میں نے تیسری مرتبہ پھر بھیجا اور یہ عرض کیا کہ جناب کے پاس جو طلبہ رہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ فرمایا بڑی خوشی سے، اور وہ خوان طلبہ کے درمیان رکھوا دیا کہ جس کو جتنی ضرورت ہو لے لے۔ شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طلبہ کا بڑا مجمع رہتا تھا۔ ایک مکان انہوں نے طلبہ کے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا جس کا نام دارالعلوم رکھا تھا۔ اس میں یہ طلبہ رہتے تھے اور ان کی ضروریات کا شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے انتظام تھا۔ یہ خوان دارالعلوم میں رکھنے کے بعد طلبہ میں سے کوئی بھی نہ اٹھا بجز ایک طالب علم کے۔ اس نے اٹھ کر خوان میں سے 1 دینار نکالا۔ کتنا نکالا؟ 1 دینار نکالا، اور اس کو وہیں توڑ کر ذرا سا کونا اس کا اپنے پاس رکھ لیا اور باقی حصہ اس خوان میں ڈال دیا۔ شریف رضی نے اس طالب علم سے دریافت یعنی پوچھا کہ تمہیں یہ ذرا سی مقدار کس کام کے واسطے درکار تھی؟ اس نے عرض کیا کہ ایک رات میرے پاس چراغ میں جلانے کے تیل نہیں تھا، خزانچی صاحب ملے نہیں، میں فلاں دکاندار سے تیل قرض لایا تھا، یہ اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ شریف رضی نے یہ خبر سن کر طلبہ کے تعداد کے موافق اپنے خزانہ کی کنجیاں بنوائی اور ہر طالب علم کو 1 کنجی خزانے کی دے دی کہ جس کو جب جتنی ضرورت ہو لے لے، خزانچی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس خوان کو اسی حال میں کہ 1 دینار اس میں سے ذرا سا ٹوٹا ہوا تھا واپس کر دیے۔ یہ قصہ سنا کر وزیر صاحب نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ میں ایسے شخص کا اکرام کیوں نہ کروں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ اپنے قصہ واقعہ سنے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس میں اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا، جس کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں نا۔ تو اپنے کیا کرنے کا؟ اپنے دل میں پیسہ مال کی محبت نہیں رکھنے کا۔ کس کی محبت رکھنے کا؟ اللہ اور رسول کی۔ تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اپنی عزت اور اپنی محبت سب کے دلوں میں، انسانوں جانوروں کے دلوں میں ڈال دیں گے نا۔ سبحان اللہ، دعا پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ علی رب العالمین۔ جاؤ بند کر دو۔